آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ برکات رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان محمد عاطف رضا ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں برکات رمضان ٹرانسمیشن کو لے کر حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکات اسلامک اسٹوڈیو پر یہ پروگرام۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم لمحات، یہ عظیم وقت ہمیں عطا کیا کہ جس میں ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بڑے کاموں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں ناظرین اکرام جو اس وقت میں بھی اس وقت سے بھی ناآشنا ہیں، ان کو بھی اس کا علم ابھی تک نہیں ہے کہ کیا اس وقت کی کیا قدر ہے اور اس وقت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو پروگرام ہے شیڈول ان کا اس کا وہی ہوگا جو گزشتہ ہمارے پروگرام چلتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں جو آج ہمارے اس بزم میں جو ہمارے مہمان بنیں گے، جو اس بزم میں جو ہمارے دوست شریک ہوں گے، سب سے پہلے ان کا میں انٹروڈکشن آپ کو کس طرح سے کروا دوں۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک ہیں قاری محمد مجاہد اکرم صاحب، جن کو میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے، اس پروگرام کو پرنور بنائیں گے، محترم جناب محمد شفیق قادری صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس ماہ مقدسہ میں اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو، تو چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں جن کو انسان شمار نہیں کرتا، تو وہ ایسے کام ہیں مثلا سنت کہ جب سنت ہم پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو انسان جب کسی سے جا رہا ہو تو اس سے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد اس سے کلام کرے، تو یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بھی کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھا کریں، اسی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مساجد میں لوگ اور امامت جو لوگ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سینوں میں بسائے ہوتا ہے ان کے قرآن کو، وہ کثیر عوام کو اپنی زبان سے اس قرآن کو سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور ان کے پیچھے 20 رکعت تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بغیر طویل میں ٹائم لیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں جو آغاز کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں محترم جناب حافظ مجاہد اکرم صاحب سے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ہماری مجاہد اکرم آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اس پروگرام میں تو اس پروگرام کا آغاز کیا. ناظرین کرام، اس پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے جس کا نزول اسی ماہ مبارکہ میں ہوا، اور اس ماہ مقدسہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدسہ کے آنے سے ہی جیسے ہی اس ماہ مبارکہ کی آمد ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کیا کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس احادیث کی طرف جس میں اللہ رب العزت کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آیا کہ اس ماہ مقدسہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو نائٹ میچ یعنی رات کے میچز میں شریک ہوتے ہیں، رات میں روڈوں پر میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے لیے شیطان قید نہیں ہے؟ لیکن گزشتہ
دو پروگرام پہلے ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی. ناظرین کرام شیطان کے جو ہے کہا جاتا ہے جیسے سائیکل اگر کوئی چلا رہا ہو تو پینڈل جب چلا رہا ہوتا ہے تو سائیکل تیز چلتی ہے. جیسے ہی پینڈل کو روک لے تو بجٹ وقت اسی وقت سائیکل نہیں رکتی, تھوڑا سا آگے جا کر رکے گی, آہستہ آہستہ چلتی رہے گی. تو ایسے ہی کہا گیا کہ شیاطین کو بھی اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ قید تو ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے معاملات ایسے کام ہوتے ہیں جن میں لوگ ملوث رہتے ہیں, جن میں لوگ ان میں مبتلا رہتے ہیں, ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. ان کاموں کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایک شیطانی کام اور شیطانی وسوسے ہیں. شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے ہم نے ایک پہلے پروگرام میں ہمارے جو سیگمنٹ ہے روحانی علاج, روحانی یعنی اوراد وظائف, اس میں بھی ایک بہت ہی پیارا نسخہ بتایا تھا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے اور اس چیز سے یعنی شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو نجات حاصل کرتے ہوں گے. ناظرین کرام اب وقت ہے جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ساتھ شریک ہیں حاضر عزیز شخصیت اور بڑے ہی شوق کے ساتھ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے, ہمارے دوست ہیں, بڑی شوق ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شوق ہے جو یہ چاہتے ہیں دل میں جو تمنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تمنا کو پورا فرمائے. تو میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد شفیق قادری صاحب سے کہ اس پروگرام میں تعریف مصطفیٰ صلی اللہ رمضان برکات رمضان رمضان برکات رمضان علیہ وسلم سے اور خوبصورت بنائیں اور اپنی آواز سے اس کو پرنور بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی
दुनिया
کتنا ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد شفیق قادری صاحب. اور یقین جانی ناظرین کرام، ہر انسان، ہر وہ آدمی جس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ اسی ماہ مبارکہ میں اپنے دل کے اندر یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مسافر بنا اور اسی ماہ مقدسہ میں بنا، اور اس عظیم ہستی کے طرف جانے کا ان نے بھی یہ تمنا پیش کر رہے ہیں. اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی مسافر مدینہ بنائے. ناظرین کرام، بہت ہی میں اپنے لیے ایک خوش نصیبی سمجھوں گا. اور آج جنہوں نے ہمیں ٹائم عنایت کیا، جو ہمارے مہمان خصوصی بنے، حضرت علامہ مولانا شہید قادری صاحب، ان کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ حضرات کیسے ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم ہمیں عطا کیا. علامہ صاحب، آپ کی طرف میں اس موضوع کو لے کر بڑھوں گا کہ ماہ رمضان رواں دعا ہے، لوگوں کا بڑا شوق اور عبادت کا بڑا شوق ہے. علامہ صاحب، صحابہ کرام، فضائل صحابہ کرام پر اور عشق صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا، اسی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ آپ ارشادات فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے اس عظیم پروگرام میں مدعو کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کو دین مدین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے مبارک کرے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا. اب موضوع کی طرف ہم آئے اگر، تو آپ نے جس عظیم موضوع کا انتخاب کیا، یقیناً وہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کو ایک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک محفل میں ڈسکس کرنا پاسبل نہیں. لیکن ہم اپنی حاضری لگانے کے لیے آئیے کچھ اہم باتیں اس موضوع سے متعلق سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کون سی عظیم ہستیاں تھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون تھے، اور صحابی ہوتا کسے، اور صحابی کہتے کسے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے صحابی کہتے کسے ہیں. اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام صحابیت کا جو عرفان ہے وہ حاصل ہو جائے گا. صحابی کی تعریف میں امام حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی. اس عظیم ہستی کو ہم صحابی کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار تو کیا لیکن مرتے وقت اگر اس نے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیا
تو وہ شخص پھر صحابیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ہم آگے بڑھائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار فضائل و برکات وارد فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات، ان کی تعریفات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما چکے ہیں. اگر ہم قرآن کریم کی بات کریں تو قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام سے راضی ہو چکا اور صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے. اور اگر ہم حدیث طیبہ کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، بے شمار روایات ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فضائل بیان کیے. ماشاءاللہ. اگر ہم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے ہی کی بات کریں تو اس زمانے ہی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکتوں والا زمانہ قرار دیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل زمانہ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، اور اس کے بعد وہ زمانہ افضل ہے جو میرے بعد آئے گا، اور اس کے بعد وہ زمانہ افضل ہے جو اس کے بعد آئے گا. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ کرام بلکہ صحابہ کرام سے نسبت کرنے والے اور آپ سے فیض لینے والے تابعین کے بھی زمانے کو مصطفیٰ کریم بہترین زمانہ میں شمار فرما رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں جن سے برکت لینے والوں کو مصطفیٰ کریم بہترین زمانے شاد فرما رہے ہیں تو خود جو منبع فیض و برکات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوگا وہ کس قدر عظیم زمانہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں فضائل بیان کرتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں بتاتے بھی رہے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ کی اصحابی، یعنی اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض رکھنے کی اور وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس کی پکڑ فرمائے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق کو کس طریقے کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا. گویا اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب پکڑ فرمائے گا. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جس میں ایک صحابی اور ایک غیر صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کا تقابل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کی شان کیا ہے اور ایک غیر صحابی کی شان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا. یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو رسول اللہ ایک تو وجہ یہ کہ وہ صحابی ہے،
دوسری وجہ یہ کہ وہ تم سے رتبے میں بہت بڑے ہیں، اور اس کی دلیل کیا پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی مت دینا، اور اس کے بعد فرمایا کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کئی کلومیٹر میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، جس نے مدینہ شریف میں اس احد پہاڑ، وہ مبارک پہاڑ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے، اور اتنا عظیم پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ جس کا وزن انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اور میرا صحابی سمجھانے کے کا آدھی مٹھی صدقہ و خیرات کرے، تو وہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے گا، میرے صحابی کی آدھی مٹھی گندم کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ فضیلت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بتا دیا تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو اور صحابہ پر اعتراض کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ میں اعتراض کی ترتیب پہ لے کے جا رہا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، اب آپ اندازہ لگائیں، ہم ساری زندگی اپنی عبادت کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور آخر میں ہماری یہ کیا خواہش ہوتی ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے، یا الہ العالمین جب ہم میدان محشر میں جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیراتی ہو ان میں ہمارا شمار فرما دے۔ ہم ساری زندگی یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن سنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے صحابہ کرام، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میرے حکم کو ملحوظ رکھا، میرے حکم کی رعایت کی، یعنی جیسا میں نے صحابہ کے بارے میں معاملہ کرنے اور گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس نے اس حکم کے مطابق میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا، تو میں مصطفیٰ کریم خود قیامت کے دن اس کے ساتھ رعایت والا معاملہ فرماؤں گا۔ فرمایا میں قیامت کے دن اس کا خیال رکھوں گا۔ ارے جس کا مصطفیٰ کریم نے خیال رکھے قیامت کے دن اس کا بیڑا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پار کرائے گا، اس کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور مزید فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ صحابہ کا ادب کیا جائے، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے ادب سے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کے دامن کو تھامنا پڑے گا، صحابہ کرام سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور ہماری امام نے تو ویسے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ اہل سنت کا ہے میرا پاؤ صحابہ رسول نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ جو صحابہ کرام نے فرمایا، اب جس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہو، جس کے اتنے کمالات مصطفیٰ کریم نے خود بیان کیے ہو، ان کا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیسا ہوگا اس کا اندازہ لگا دیا جائے کہ مصطفیٰ کریم کے عشق میں وابستگی کی کیفیت میں اپنی جان داؤ پہ لگانا، اپنا مال داؤ پہ لگانا، اپنا گھر بار اپنی آل اولاد کو داؤ پہ لگانا اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے دامن سے سیکھنا پڑے گا۔
وہ صحابہ کرام کی درس گاہ میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا مصطفیٰ کریم پہ کس طرح جان کو قربان کیا جاتا ہے، کس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر، چاہے وہ فاروق اعظم، چاہے وہ عثمان غنی ہو، چاہے وہ حیدر کیران ہو، اگر ان سب کو تمہیں ایک ساتھ دیکھنا ہے تو تمہیں یہ سب کے سب عشق مصطفیٰ میں مست نظر آئیں گے، عشق مصطفیٰ میں مستغرق نظر آئیں گے۔ آخر عشق مصطفیٰ میں مستغرق ہوئے ہی تو ہم ان کا آج نام لے رہے ہیں۔ دنیا نام اسی کا لیتی ہے جو مصطفیٰ کریم کے عشق میں مستغرق ہوتا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم سے وہ گردانی کی، آج ان کی قبریں بھی دنیا میں موجود نہیں، آج ان کے اولادوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ کس کو پتا ہے کہ ابو لہب ابو جہل کی قبر کہاں ہے؟ کس کو پتا ہے عتبہ شیبہ کی قبر کہاں ہے؟ لیکن اگر آج پتا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بیان گاؤں میں قبر آباد ہے لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم کے دیوانے خوشبو سنتے ہوئے اس قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے عشق مصطفیٰ کو اتنا کوئی بڑا موضوع ہے جس پہ بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ پوری کتب تحریر کی۔ ایک ایک صحابی کے عشق مصطفیٰ، صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کو لے لو، فاروق اعظم کے عشق مصطفیٰ کو لیا جائے، عثمان غنی کے عشق مصطفیٰ کو لیا جائے تو ایک الگ داستان رقم ہو جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ کا کیا عالم ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام بھی کیا قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا اس نے تھوڑا وقت مانگا، تھوڑا ٹائم مانگا، کچھ سوالات کیا، اس کے بعد میری دعوت کو قبول کیا۔ لیکن جب میں نے اپنے صدیق کو یہ دعوت دی نا تو میرے صدیق نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ فوراً ہی میرے ہاتھ پہ قبول اسلام فرما دیا۔ اب جب وہ صدیق اکبر داخل اسلام ہوتے ہیں کفار آپ پہ زد و خوف کرتے، تشدد کرتے، اتنا تشدد کیا کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے قبیلے والے، آپ کے گھر والے اٹھا کر آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور گھر لے جانے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو عشق مصطفیٰ کی جو اندر شمع وہ تھی نا جو جل رہی تھی اس نے مزید ایک انگڑائی، اور وہ جو تشدد سے پہلے عشق مصطفیٰ تھا تشدد کے بعد اس عشق مصطفیٰ میں اتنا اضافہ ہوا کہ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا، بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا خیریت سے ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں ان کی وجہ سے اتنا تشدد کا نشان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب چھوڑو، بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم کیسے ہیں؟ پھر جب تک ان کو مصطفیٰ کریم کی طرف نہ لے کے جایا گیا یا مصطفیٰ کریم کے بارے میں ان کو خبر نہ دی گئی، صدیق اکبر بے چین رہے، اور جب وہ مصطفیٰ کریم کی خیریت کی خبر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ سکون کا ایک سانس لے لیتے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ تھا، اور یہی عشق مصطفیٰ تھا جس نے یار غال میں صدیق اکبر کی قیادت کی تھی۔ صدیق اکبر کی قیادت کیسے کی تھی؟ رسول اللہ سے پہلے غار میں چلے گئے۔ عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا رتبہ بڑا ہے اور پہلے ان کو جانا چاہیے، عقل کہتی ہے مصطفیٰ کریم کو پہلے قدم انجام فرمانا چاہیے، لیکن عشق اکبر لگے نہیں، پہلے میں جاؤں گا تاکہ اگر اندر کوئی سانپ یا بچھو ہو تو وہ پہلے صدیق کو ڈسے اور مصطفیٰ کریم محفوظ رہے۔ یہی وہ جذبہ تھا کہ صدیق اکبر غار سور میں جاتے ہیں اور سارے سوراخوں کو بند کر کے ایک جو سوراخ کھلا رہ جاتا ہے ادھر اپنا گوٹا پھنسا دیتے ہیں۔ اب جو اندر بار میں موجود سانپ ہوتا ہے وہ بھی اگر اس کی حیثیت اور اس کی ہیئت کے اعتبار سے وہ سانپ تھا، لیکن کہا جاتا ہے وہ سانپ بھی مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے سینکڑوں سالوں سے وہاں موجود تھا اور اس کو پتا تھا۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ میرے معبود کے دیدار کا وقت آ گیا اور یہاں سامنے جو ہے رکاوٹ آ گئی، اب دو عاشقوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہوا، یہاں سے سانپ نے ڈنک مارا،
وہاں سے صدیق اکبر نے برداشت کیا. صاحب مارتا گیا اور صدیق اکبر نے بھی اپنا پاؤں نہیں ہٹایا. اور آخر میں جب مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارکہ پر وہ صدیق اکبر کے قلب و علم کے آنسو گرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم پوچھتے ہیں اے صدیق کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اندر کوئی چیز ہے جو مستقل ڈر پا رہی ہے. جب صدیق اکبر کا پیر ہٹایا گیا تو اندر سے سانپ نکل آتا ہے. اب یہاں ایک عاشق نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا اور دوسرا جو اندر بیٹھا ہوا مصطفیٰ کریم کا انتظار کر رہا تھا اس نے بھی باہر نکل کے رسول اللہ کا دیدار کر دیا. تو پھر مصطفیٰ کریم نے اپنا لواب دہن لگایا اور دنیا نے دیکھا. روایات میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا جو زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر فاروق اعظم کے عشق کی بات کریں تو فاروق اعظم کا عشق تو ایسا عشق ہے کہ آپ دیکھیں جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے 40 کا عدد پورا ہوا. اب 40 کا عدد پورا ہو تو مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کھلے عام کیوں نہ عبادت کریں. جو ہے فاروق اعظم کے قبول اسلام سے پہلے جو ہے اسلام کو رسول اللہ نے پوشیدہ طور پر اس کی تبلیغ کی تھی. کھلے عام رسول اللہ نے ابھی اس کو تبلیغ کرنا شروع نہیں کیا تھا. تو فاروق اعظم آئے اور فاروق اعظم جیسے ہی قبول اسلام ہوئے اب آنے کے ساتھ ہی مصطفیٰ کریم کا عشق فاروق اعظم کے دل میں ایسا پیوستہ ہوا کہ فاروق اعظم نے آتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ آج سے ہم مکے میں اعلان عبادت کریں گے, اعلان نماز پڑھیں گے. فاروق اعظم نے اپنی جان کی فکر نہیں کی جبکہ فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ سامنے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, بڑے بڑے کفار ہیں, بڑے بڑے سردار موجود ہیں جو جان کے دشمن ہو گئیں گے. لیکن عشق مصطفیٰ تھا تو کہا جان ہے تو جاتی رہے, جان جاتی ہے تو جائے. آج عبادت جو وہ بنیاد ہوگی. اور اس کے بعد عشق مصطفیٰ نے جب مزید اگر آئی تو فاروق اعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں اگر آج کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کی ماں اس کے بیٹے کو درس جائے تو آئے فاروق اعظم کا مقابلہ کریں. تو اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عشق مصطفیٰ کی بات کریں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے ہمارے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر اتنی دعوت پہ تشریف لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم کو گنتے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان قدم کو کیوں گن رہے ہو؟ اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں تو جتنے قدم چل کر آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے میں اتنے قدم کے بدلے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں. اور زمانے میں دیکھا جتنے قدم چل کر مصطفیٰ کریم حضرت عثمان غنی کے آستانے پر گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے کر گئے تو جتنے قدم پڑے تھے اتنے قدم کے باقی تعداد کے برابر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد غلام کیے. یہ عشق مصطفیٰ تھا, یہ وہ عشق مصطفیٰ تھا جو صحابہ کرام کو تمام لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. اور یہی عشق مصطفیٰ تھا جب فتح خیبر ہوا تو خیبر سے واپسی پر ایک مقام آتا ہے مقام صحابہ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آرام کے لیے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنا جو مبارک چہرہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یعنی رانوں پہ رکھا اور آرام فرمانے لگا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بےتاب ہونے لگے. تھوڑی دیر بعد اتنے بےتاب ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا اور اسی بےتابی میں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے.
آنسو چھلک پڑے تو وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر پر آئے تو رسول اللہ بیدار ہوا، کہا ہے علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب چکا ہے اور میں نے نماز اثر نہیں پڑھی. یہاں صحابہ کرام کا جو نام لیتے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا کہ اگر نماز کی اہمیت معلوم کرنی ہے نا تو مولا علی کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو سے اندازہ لگاؤ نماز کی کیا اہمیت ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا نماز کی وجہ سے، لیکن آنسو بتا رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت ہے. تو اگر صحابہ کرام سے واقعی محبت ہے تو نماز سے محبت کرو، صحابہ سے محبت ہے قرآن سے محبت کرو. صحابہ سے محبت اور صحابہ سے دیکھو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی صرف باتیں کریں، صحابہ کی صرف ایام منائیں، صحابہ کے صرف نام لیں، صحابہ کے صرف نعرے لگائیں. نہیں، صحابہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی تعلیمات کو لیا جائے، صحابہ کی جو ہے وہ عمل کو لیا جائے، صحابہ کے عقیدے کو لیا جائے. آج صحابہ کے عقیدے کو تو ہم نے لے لیا الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کی برکت سے صحابہ کرام کے عقیدے کو ہمیں مل گئے، لیکن صحابہ کرام کے اعمال لینے میں ہمیں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے. یہ بات ماننا پڑے گی کہ صحابہ کرام کے اعمال اور صحابہ کرام کے اخلاق کو اپنانے میں ہم سے کوتاہی برتی گئی ہے. اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کا عملی نمونہ دیکھنا پڑے گا. صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام کا مقصد رسول اللہ کی تعظیم تھا. وہ تعظیم کرنی پڑے گی اور کر بھی رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے خوف میں گزارا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کئی صفحے پیچھے آپ کے سینے کے اندر جو خوف خدا سے گڑگڑاہٹ ہوتی تھی وہ نمازی سنا کرتے تھے کہ فاروق اعظم آگے کی صفوں میں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی روتے تو آپ کی داڑھی مبارکہ جو ہے اوپر ہو جایا کرتی. تو اصل مقصد کیا ہے؟ وہ پیغام لے کے جائیں. اصل مقصد صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، عقیدہ بھی ویسا رکھیں اور عمل بھی ویسا رکھیں. تو میرے جو سننے والے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ بہت ہمیں کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے، بہت سی چیزوں کی ہمیں تعلیمات فراہم کرتا ہے. یقیناً یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس پہ کتنی گفتگو کی جائے کم ہے. اور آخر میں اپنے امام کا وہ شعر پڑھوں گا جس میں انہوں نے کہا، صحابہ کرام کے عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان کو جان فیروزے غرر کی ہے مولا امین والی، تیری نیند پر نماز اور وہ بھی آنسو سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان، یعنی صدیق اکبر کو جان واپس کری. ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں بھیج دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور آخر تو مولا علی کا وہ پورا واقعہ اس کو اختتام کی طرف اس طرح ہم لاتے ہیں کہ اس کے بعد جب مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے نا، جو میں یہ واقعہ یہی ہمارا رک گیا تھا. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رسول اللہ بیدار ہو کے پوچھتے ہیں علی کیا ہوا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا. تو مصطفیٰ کریم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم کا کوئی عاشق اور اس کی نماز قضا ہو جائے. کوئی اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کا عاشق کرے اور اس کی نماز بھی قضا ہو جائے، یہ رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا. ورنہ رسول اللہ مولا علی کو فرما سکتے تھے علی تمہاری میری فرما برداری میں نماز قضا ہوئی ہے، قضا کر لے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن نہیں، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ یہ علی
تیرے اور تیرے رسول کے کاموں میں لگا ہوا تھا. مولا کریم ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹا دے. تو زمانے نے دیکھا یا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ وہ پلٹا ہوا سورج واپس بلند ہو جاتا ہے, عصر کا وقت واپس آ جاتا ہے, اور مولا علی قضا نہیں بلکہ نماز عصر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے ان کے دیکھ رہے, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی. یہ بھی صحابہ کرام کے فضائل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب صاحب, آپ نے اپنی قیمتی وقت سے اور قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کرام کو بتائی. ناظرین کرام, ضروری نہیں انسان پڑھ کے سیکھے. وقت ایک ایسا ہے, آج کا جو وقت ہے ماحول ایک ایسا چل چکا ہے کہ ہر نوجوان, ہر بھائی دوست کے پاس موبائل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے اس ماحول میں اور لوگوں کے لیے ہم نے بھی اس ٹرانسمیشن کو چلایا تاکہ وہ دوست, وہ ہمارے ساتھ وہ بھائی جن کے پاس زیادہ سیل فون استعمال کرنے والے ہیں, تاکہ ان کے پاس ایک پیغام پہنچے. ضروری نہیں کہ وہ کتابیں جو کتاب نہیں پڑھ سکتے, جن کے پاس زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں, تو وہ چاہیں تو اس پیغام کو ضرور حاصل کریں, اس باتوں کو سنیں. آج علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں صحابہ کرام کے عشق مصطفیٰ بتایا, اور صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق بھی بتایا. کیسا نہیں, صرف یہ نہیں کہ صرف عشق کے نعرے لگائیں, باتیں کریں, بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے. ناظرین کرام, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اوراد الفضائل, یعنی روحانی علاج. کیونکہ آج کل بھی ایک ایسا ہی ماحول اور ایک ایسا ہی ہر انسان نے یہ بنا دیا ہے کہ کچھ بات بھی ہوتی ہے تو علامہ صاحب, مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ کچھ حل بتا دیں, کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جب کہ ہمارا بچہ بڑا یہ کرے وہ کرے. تو اسی کی وجہ سے ہم نے اپنے اس پروگرام میں اوراد الفضائل کو شامل کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد کمران قادری سر, جن سے میں گزارش کروں گا کہ آج ناظرین کرام کو کون سا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں. رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں اوراد الفضائل کے حوالے سے, اور بھی کئی حوالے سے لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک بہترین وظیفہ لے کر آئے ہیں. یعنی اگر اس کو یہ بتائیں ہیں کہ ہم ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے, وہ وظیفہ کون سا ہے, اور یعنی گناہوں کو کس طرح ہم مٹا سکتے ہیں. یعنی ہر انسان سے بشری طاقت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, ہر چیز بندے سے ہو سکتی ہے کیونکہ انسان بشر ہے, اس سے گناہ ہو گئے. تو ہم اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی کوشش کس طرح طلب کر سکتے ہیں. تو اس کا بہت ہی آسان وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس لیے جو وظیفہ میں نے بتایا سبحان اللہ و بحمدہ, اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے, تو اس میں صدقہ کرنا, کیونکہ اس میں جو بھی اعمال کی جاتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, یعنی ثواب اس کا دوگنا ہو جاتا ہے. تو صدقہ بھی لوگ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں, نہیں کر سکتے, مالی طور پر نہیں کر سکتے یا عبادت نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کی کثرت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رات کی عبادت سے افضل اور بہتر یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناظرین کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, علامہ صاحب نے جو آج آپ کے لیے ہمارے لیے بھی ایک بہت ہی عمدہ وظیفہ بنایا کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ جو ہمارا ہوگا, ہمارے اسکرین جو پروگرام نشر کیا جاتا ہے تو اسکرین پر یہ وظیفہ چل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو ضرور نوٹ فرمائیے. انشاءاللہ العزیز
ہم ملتے ہیں نئے پروگرام میں، اگلے پروگرام میں، اور آپ دیکھتے رہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن روزانہ رات 11 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے، برکات رمضان آیا، برکات رمضان آیا۔ برکات رمضان آیا، برکات رمضان آیا، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔